بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آغا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کے جو پہلا ایک پروجیکٹ تھا طب انبیاء و اہل بیت کا، الحمدللہ وہ بہترین انداز میں پورے دنیا میں اس کی روشنی اب چمک رہی ہے، اور الحمدللہ خود پاکستان کی اگر بات کریں تو 30-35 کے لگ بھگ جو ہے مراکز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طب اہل بیت کی روشنی الحمدللہ سے اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ہر جگہ پر اس کا نور روشن ہے اور لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آغا صاحب کی بہت سارے بے پناہ دین کے لیے خدمات ہیں، اور ان خدمات کے اندر ایک اور نیا قدم آغا صاحب نے آگے بڑھایا ہے، اور وہ ہے جوانوں کے لیے، اور اس کو کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی مساجد اور امام بارگاہیں اس وقت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی ہوں، مگر فی الحال ہم اس کو جو ہے پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں کہ ان امام بارگاہوں اور مسجدوں کو جو امام بارگاہیں صرف محرم میں کھلتی ہیں یا مخصوص کچھ ایام میں صرف ان کا استفادہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے تبدیل کیا جائے، ایک فقط امام بارگاہ سے ہٹا کر ان کو ایک کالج کا درجہ دیا جائے، کالج میں تبدیل کر دیا جائے، تاکہ وہاں کے جو بھی مومنین کے بچے ہیں وہ وہاں پر جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اور آج کل کی جو جدید تعلیم ہے وہ ہے AI کا زمانہ۔ AI کے ذریعے سے بچے ہمارے گھر بیٹھے بہت سارے کام جو ہے جو آفیسز میں جا کے کرتے ہیں وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ نظر سے نظر ملا سکتے ہیں اسی کورسز کے ذریعے سے۔ تو آغا صاحب والوں کا ایک نیا پروجیکٹ جو کہ ابھی خود آغا صاحب اس کے بارے میں توضیح دیں گے کہ یہ پروجیکٹ کس طرح سے کام کرے گا اور کس طریقے سے ہم اس AI کے ذریعے سے پورے مومنین کے بچوں کو جو ہے ایک ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو آغا صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان مسجد اور امام بارگاہوں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ اصل میں انسان کی حیات ہے، انسان کی زندگی ہے، اور انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو علم دیا ہے تو آپ نے اسے زندگی دی ہے، دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دی ہے، اور خود خدا نے بھی اپنا تعارف اس طرح سے قرآن مجید میں کرایا ہے۔ خدا پہلا معلم ہے، پہلا سب کا استاد، انبیاء کا استاد خدا ہے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اہل بیت۔ لہذا علم جو ہے وہ حاصل کرنا واجب ہے۔ جہاں غربت ہے، جہاں جہالت ہے، وہاں علم دینا واجب ہے۔ اب اس وقت شدید اقتصادی مشکلات میں کئی مومنین، کئی مسلمین، کئی بیچارے انسان مبتلا ہیں۔ سب کی آپ مدد پیسے سے نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ آپ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ کہتے مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ۔ اگر ہم علم دے دیں تو ان کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو الحمدللہ یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو علم دیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ علم کا جو ہے رتبہ کتنا بڑا ہے، یعنی دنیا آخرت کے لیے، کہ سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ یعنی جہالت کو اگر ہم مٹا دیں تو دنیا بہشت بن سکتی ہے۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ جنگیں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، فرقہ پرستی، قوم پرستی، یہ ساری لعنتیں جہالت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہر مومن مسلمان کا کام ہے کہ علم کو پھیلائے، چاہے علم دنیاوی ہو، علم دینی ہو، دونوں کو ہمیں پھیلانا ہے۔ تو اس وقت AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس سے کیسے فائدہ لینا ہے۔ یعنی پہلے جو 20 سال ایک پروگرامر، ایک انسان جو سائنس میں جاتا تھا اور پروگرامنگ سیکھتا تھا، 20 سال کے بعد کچھ چیزیں سیکھتا تھا، آج وہی کام 6 مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں AI کے ذریعے سے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اساتذہ بھی موجود ہیں یورپ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں، اور وہ بیچارے خدمات دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس ہمیں ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ وہ مساجد کا اور امام بارگاہوں کا بہترین نیٹ ورک ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین پروگرام ہے
جس کے ذریعے سے آن لائن جو ہے آپ کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، جس سے کم آپ $100 بڑے آرام سے گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں۔ البتہ محنت کریں تو 500 بھی، 1000 بھی۔ تو انشاءاللہ یہ ہم جلد از جلد لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کورسز بھی موجود ہیں، ٹیوٹر بھی موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں۔ بس ایک طرف لوگوں کو آگاہی ہو جائے، اور جو لوگ اس میں جڑنا چاہتے ہیں، امام بارگاہوں کے جتنے مسئولین ہیں وہ رابطہ کریں گے، ہم نمبر اس میں چھوڑ دیں گے، مساجد کے ہیں۔ اور آگے پھر ایک بڑا پروجیکٹ اور بھی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہم کرائیں گے کہ فوراً انسان کو روزی مل سکے۔ آخر اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو بھی ہے؟ بس کوئی ڈگری بھی دی جائے گی تاکہ وہ باہر بھی جا کر کام کر سکے؟ جی الحمدللہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ 4 اپنے مومنین کے ادارے یورپ میں، کینیڈا، امریکہ میں فعال ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، جس میں اس وقت ہماری 2 مومنین کی یونیورسٹیاں ہیں الحمدللہ، اور ایک انگلینڈ میں ادارہ ہے جو یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، الصادق اکیڈمی، مولانا ہمارے عدیل صاحب کا، جن کا ٹی وی بھی ہے، اور آن لائن ایلیا یونیورسٹی ہے۔ تو الحمدللہ 2-4 ادارے یورپ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا، امریکہ میں اس وقت مومنین نے رجسٹر کر دیے ہیں، تو ان کو ڈگری بھی ملے گی۔ کینیڈا، امریکہ کی ڈگری چاہتے ہیں، یورپ کی چاہتے ہیں، انگلینڈ کی چاہتے ہیں، انہیں ڈگری بھی ملے گی۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہوں گے، 3 مہینہ، کم سے کم 6 مہینہ، پھر ان کو جاب بھی دی جائے گی۔ یہ نیٹ ورک یہ بنانا ہے کہ جو مومنین کی کمپنیاں ہیں یورپ میں، امریکہ میں، الحمدللہ ان سے رابطہ ہے کہ اگر اپنے ملک میں، کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، افریقہ ہو، پاکستان ہو، انڈیا، جہاں یہ کورسز وہ سیکھیں گے، پھر ہم ان کو جاب بھی فراہم کریں گے، تاکہ صرف علم نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ان کو روزگار بھی ملے۔ بہت بہترین قبلہ۔ تو اس کا دورانیہ کیا ہوگا؟ مثلاً کس ٹائم پہ سکھایا جائے گا؟ پورا ہفتہ سکھایا جائے گا؟ کوئی دن میں کوئی گھنٹے، جس طرح اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں بچے صبح 8 بجے سے 12 بجے 2 بجے تک ان کی چھٹی ہوتی ہے، تو کیا ہمارا بھی کوئی اس طرح سے لیمبی کورس ہوگا یا کچھ ساعتیں مشخص کی جائیں گی، اس کے مطابق بیان کیا جائے گا؟ جی ہاں، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے، خواتین حضرات سب کے لیے ہے کہ نماز مغرب عشاء کے بعد ہم 2 گھنٹے، اگر ضرورت ہے 3 گھنٹے یہ کورسز رکھیں گے اور آن لائن رکھیں گے۔ اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے فوراً روزگار فراہم کرنے کے لیے ہم 3 مہینے، 6 مہینے، اور پھر اس کے بعد BA، MA اور PhD کے کورسز بھی ہیں۔ لیکن اس وقت جو غربت کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، تو پہلے چھوٹے چھوٹے 3 مہینے کے کورسز کرائے جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم جو ہے انٹر ہو، میٹرک ہو یا گریجویشن ہو؟ کتنی تعلیم ہو؟ جی ہاں، انٹر کا ہونا لازمی ہے، کم سے کم انٹر ہونا لازمی ہے۔ اچھا، یہ تو اسٹوڈنٹ جو یہاں پر انرول ہوں گے وہ تو چلے وہ پڑھیں گے، مگر جو عام عوام ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اسی لیے ہم نے انتخاب کیا امام بارگاہ کا، مساجد کا، کہ عوام کو بھی فائدہ ہو۔ دیکھیں، العلم علمان، علم 2 ہیں، ایک دین کا علم ہے اور دوسرا دنیا کا علم ہے، بدن کا علم ہے، میٹر کا علم ہے۔ تو لہٰذا جو 5 دن ہم نے مقرر کیے ہیں ہفتے میں، اس میں جیسے جس دن دعائے توسل ہوتی ہے، دعائے توسل بھی ہوگی تاکہ روحانیت بھی ہو، خدا سے رابطہ بھی ہو، آخرت بھی ہو۔ مختصر کوئی عالم دین آئے گا، 10 منٹ 20 منٹ کچھ اچھی باتیں، اخلاقی باتیں سنائے گا جس کی ضرورت ہے۔ جیسے اب دیکھیے، جہالت کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، جہالت کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، ناراض، ان کو ختم کرنے کے لیے اخلاق کا چھوٹا درس ہوگا 10-20 منٹ کا۔ اس کے بعد جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں، PhD ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جو مومنین، وہ آ کے آپ کو کورس سکھائیں گے، اور وہ بھی ہر زبان میں، اردو میں بھی سکھائیں گے، انگلش میں، کیونکہ ہمارے یہاں انگلش اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اردو میں پہلے سکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ قوم کے اندر سے دونوں طرح کی جہالت ختم ہو جائے۔ ٹھیک، بہت بہترین قبلہ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں، جا کر کسی مسجد کو یا امام بارگاہ کو کنورٹ کرتے ہیں، کالج کی صورت میں اس کا نام دیتے ہیں، تو اس کی کوئی شرطیں بھی ہونی چاہیے؟ کوئی شرائط خاص ہیں آپ کے پاس کہ وہ شرائط پہ پورا اتریں گے تو ہمارے پاس انرول ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، کوئی خاص شرائط نہیں ہے، عمومی شرائط ہیں کہ جو امام بارگاہ آئے گا ہمارے ہاں رجسٹر ہو جائے گا۔ اور اس میں کیونکہ فیس جو ہم نے رکھی ہے اتنی کم ہے جو ہر غریب بھی دے سکے، مثلا 1000 روپیہ فیس ہوگی، اور وہ 1000 روپیہ اگر فیس ہے تو اس اگر زیادہ طلبہ ہو جاتے ہیں تو وہ فیس بھی آدھی ہم اس امام بارگاہ کو، ان کا بالاخره لائٹ خرچ ہو رہی ہے اور چیزیں خرچ، آدھی ان کو دیں گے، آدھا جو ہے وہ بھی ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے معاملات میں جو گروپ سسٹم خریدے جائیں گے، جیسے زوم ہے اس کی فیس دینی ہے،
یا کچھ اساتذہ بالکل فری ہیں، کچھ استادوں کو کچھ دینا پڑے گا، اس میں خرچہ ہوگا. اور کم سے کم یہ ہے کہ 20 ایک کلاس 20 اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں ملا کے بھی 20 اگر ہو جائے تو ہم اس سینٹر کو قبول کریں گے، اس کو رجسٹر کریں گے. اور صرف یہ کورس نہیں، اس کے بعد BA سے لے کے PhD تک ہم انہیں دوسرے کورس بھی کرائیں گے، اور اس میں ڈگری بھی ان کو انگلینڈ کی ملے گی. بس یعنی کہ اس کی شرط ایک یہ ہو گئی کہ کوئی بھی سینٹر اگر ہمارے پاس انرول ہونا چاہے تو ان کی کلاسز میں جو بچوں کی تعداد ہو کم از کم 20 ہو، تاکہ جو اس پر وہ جو انرجی صرف ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں ثمر ملے. ایک یہ قبلہ اگر کوئی، یہ تو اسکول اور کالجز ہیں، مگر بہت سارے ہم نے مومنین کے اسکولز بھی ہیں جو کہ آلریڈی بچے وہاں پر جا رہے ہیں، تو آیا کوئی یہ پروگرام سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، جن کے اسکولز ہیں ہم ان کا انٹرویو لیں گے. جو بچے ایکسٹرا آرڈنری ہیں، بہت ذہین ہیں، ان کے لیے خصوصی کورسز کرائے جائیں گے، کیونکہ بہت سارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دیکھیے جب ہم انگلینڈ گئے تھے وہاں ایز اے ریزیڈنٹ عالم بن کر، تو ہم یہاں سے مثلا سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، MSc وغیرہ کیمسٹری وغیرہ میں تھے، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ جو ہمیں BSc میں پڑھاتے ہیں وہ 8ویں جماعت کا بچہ پڑھ رہا ہے. کیا ہوا؟ تو ہمارے ملکوں میں کیسے ان کو پیچھے رکھا گیا ہے کہ 20 سال پرانے کورسز کرائے جاتے ہیں، اور ٹیکنالوجی وہی ہمارے 10 سال. الحمدللہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ فاصلے گھٹ گئے ہیں. تو یہ ہوگا کہ ہم جلدی ٹیکنالوجی اپنی قوم کے بچوں کو دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ لیں اور اس سے آگے بڑھیں انشاءاللہ. تو مومنین کرام، ایک بہترین ذریعہ، بہترین علم سیکھنے کا ذریعہ، ہمارے جو سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کس سمت میں جائیں. ہمارے بچے جو ہے ضائع ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ اگر یہ پروگرام جس طریقے سے آغا صاحب علیہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو آپ کے بچوں کا جو مستقبل کا آپ کو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ اسی کلاس میں ان کو اخلاقی درس بھی ملے گا، اسی کلاس میں ان کو مصائب آل محمد بھی ملیں گے، اسی کلاس میں آپ کو محمد و آل محمد کے فرامین پر زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جدید علم جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے وہ بھی وہاں پر بچوں کو ملے گا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اس میں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، جو ابھی نمبر یہاں پر آئے گا نیچے آپ کو اسکرین پر، تو اس پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور پھر ہم ان شرائط کو دیکھیں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہی جتنے بھی امام بارگاہ، چونکہ ابھی ہم الحمدللہ سے 50% جو ہے ہمارے امام بارگاہ اور مساجد کے جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹس ہو چکے ہیں، اور باقی کچھ صرف باقی رہتے ہیں. وہ بھی جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا. تو اسی بس اپنے پن کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آغا صاحب ایک دعا کے ساتھ اس جو چھوٹے سے اس موضوع کا اختتام کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے اہم چیز ہے خلوص، کے پروردگار ہمیں خلوص عطا فرمائے کہ جو بھی کام کریں ہم شہرت کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، اپنے ذات کے لیے نہیں، بلکہ پروردگار کی رضا کے لیے، محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے کریں. اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ دنیا سے جہالت ختم ہو، غربت ختم ہو، تاکہ خدا بھی ہم سے راضی ہو اور اہل بیت بھی ہم سے راضی ہوں، اور اس امر کے ذریعے سے 12ویں سرکار کا جلد ظہور ہو، تاکہ دنیا سے سارے ظلم بھی ختم ہو جائیں، سارے گناہ بھی ختم ہو جائیں، اور ساری غربتیں بھی ختم ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.